आमदीद। आपको बताएं कि मुल्क भर में जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। शहर शहर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुंशियात फरोशों समेत कई मुल्जिमान को धर लिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में अमन दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। जलालपुर भटिया के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, 6 मंशियात फरोश भी धर लिए गए। भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोधरा के इलाके कहोड़ पक्का में सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में थाना बनी गाला की हुदूद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। कराची से ताला तोड़ ग्रुप के 2 कारिंदों और अफगान बाशिंदों समेत 7 मुल्जिमान धर लिए गए। इसके अलावा गुजरात में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द मार दिए। अटक में रेंजर्स और पुलिस ने मुशाक तैयारे के पुर्जे बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। CTD ने गुजरात के इलाके कंजा में खुफिया इतला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 5 दहशत गर्द मारे गए जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। दहशत गर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम और अल-कायदा और तहरीक तालिबान से है, जो गुजरात और खारिया में हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। उधर अटक में रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान किराए पर हासिल की गए एक घर से मुशाक तैयारे के पुर्जे बरामद हुए। कार्रवाई में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के बाद घर को सील करके गार्ड्स तैनात कर दिए गए और गिरफ्तार अफराद को अटक पुलिस के हवाले कर दिया गया। सादिकाबाद की हाथों और पैरों से माजूर किरण इश्तियाक की खबर न्यूज़ 1 पर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत ने एक्शन ले लिया। न्यूज़ 1 की काविशें रंग ले आईं। वजीर आला पंजाब ने किरण के तमाम तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 1 की काविशें रंग ले आईं। सादिकाबाद की किरण इश्तियाक की दिली मुराद बराई। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है, मेरी मदद की है, तो इसलिए मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और सबसे बड़ी बात, मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे आके मिलें। न्यूज़ 1 पे खबर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने किरण के तमाम तालीमी अखराजात उठाने का फैसला कर लिया। कमिश्नर भावलपुर और सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शफीक ने बाहिम्मत तालबा किरण को 7 लाख रुपए का चेक अता किया। किरण के तमाम तालीमी अखराजात की अदायगी के साथ साथ उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दे दी गई। माजूर तालबा ने न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि न्यूज़ 1 की बदौलत वो अपनी तालीम बआसानी जारी रख सकेगी। सखर में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ना किए जाने के बायस 3 म्यूनिसिपल मुलाजमीन जान से गए। म्यूनिसिपल के अफसरान की बेहिसी देखकर अमला मुश्तइल हो गया और लाशें सड़क पर रखकर धरना दे दिया। गुर्बत, भूख और अफलास ने 3 मेहनत कशों की जान ले ली। सखर के इलाके नवागोट में खाकरोब, सफाई के लिए गटर में उतरे। गटर में जहरीली गैस भरने से गुलजार और हाकिम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अरशद दम घुटने से बेहोश हो गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही चल बसा। साथियों की लाशें देखकर म्यूनिसिपल मुलाजमीन रोते रहे। म्यूनिसिपल मुलाजमीन के मुताबिक म्यूनिसिपल अफसरान ने फौरी इत्तला के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कराया। म्यूनिसिपल मुलाजमीन लाशें लेकर मेयर ऑफिस पहुंच गए और उसके सामने धरना दे दिया। सफाई पर मामूर म्यूनिसिपल अमले के लिए कोई हिफाजती इंतजामात नहीं। उनके मुताबिक इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है, जिसके बायस हादसात मामूल हैं। तहसील इंतजामिया को दी गई मशीनरी शहर की सफाई सुथराई और तरक्याती कामों को तेज बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में इंतजामिया की हरधर्मी के बायस कीमती मशीनरी बर्बाद हो गई है। ख्वाजा शफीक की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजर किसी कबाड़ खाने के नहीं बल्कि मंडी बहाउद्दीन तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जहां करोड़ों रुपए की मालियत की मशीनरी कचरे में पड़े पड़े बर्बाद हो गई है। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, लेकिन अवाम के टैक्स से खरीदे गए ट्रैक्टर, ट्रालियां, वाटर टैंकर, स्क्रैप डंपर्स, रोड डस्टबिन्स, रोड रोलर्स और दीगर मशीनरी कचरे में पड़ी है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शहर में सफाई का निजाम बेहतर बनाएं और इंतजामिया की गफलत बरतने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई करें।
ادھر لیا میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا پارک انتظامیہ کی ہر دھرمی کے باعث فعال نہ ہو سکا۔ پارک کی تعمیر پر خرچ ہونے والے لاکھوں روپے ڈوب رہے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پارک میں نہ تو گھاس لگی ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت فراہم کی گئی ہے، بلکہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث بینچیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، جبکہ دیواروں پر لگی آہنی جنگلیں بھی جگہ جگہ سے غائب ہیں۔ پارک فعال نہ ہونے کے باعث نشے کے عادی اور جرائم پیشہ افراد نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ایک بار پھر سراپا احتجاج ہے۔ فیصل آباد میں مطالبات کی منظوری کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ضلع بھر کے کلرکس نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین احتجاجاً سڑک پر لیٹ گئے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ کلرکس پھر سے احتجاج کرنے لگے۔ ایپکا کے صوبائی عہدیداران اور ورکرز نے چنیوٹ بازار سے ضلع کونسل چوک تک ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بارہا یاد دہانیوں اور اپیلوں کے باوجود چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہیں کیا گیا۔ ایپکا عہدیداران کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منظور شدہ چارٹر پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی بے حسی اور مسلسل وعدہ خلافیوں کے خلاف ایپکا پنجاب کے تمام اضلاع میں مظاہرے اور دھرنے دیے جائیں۔ بات کے غریب عوام مہنگائی کا غم کھا کر آنسو پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ مرغ مسلم تو دور کی بات، شہری دال خریدنے کے لیے بھی سوچ بچار کرنے لگے ہیں۔ صادق آباد میں ایک ہفتے کے اندر مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ غریب عوام کھائے تو کیا کھائے؟ مرغی اور گوشت تو عوام کی پہنچ سے دور ہیں ہی، سبزی اور دالوں کے دام بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ محنت مزدوری کرنے والا ایک عام آدمی جس کی اوسطاً تنخواہ بہت کم ہے، اور جب وہ بازار میں خریداری کرنے کے لیے آتا ہے تو بازار میں جو ایک ہفتہ پہلے ریٹ سے آج ان ریٹ پہ ڈبل اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کے ساتھ غریبوں کی مشکلات حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ سبزی اور گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کاغذی کارروائی کے بجائے عملی اقدامات کرے۔ منڈی بہاؤالدین میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ شہر میں مرغی اور سبزی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ ضلع میں ٹماٹر 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے تو مرغی کی قیمت بھی 290 روپے تک پہنچ گئی۔ بڑھتی قیمتوں پر شہری سخت پریشان ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کی بے حسی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ انتظامیہ صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہے، جس کی وجہ اشیاء خوردونوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ تعلیم اور تعلیمی اداروں کے حال سے تو ہم سب واقف ہی ہیں، لیکن سکھر کے پرائمری اسکول میں تعلیم دشمن عناصر نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ طلبہ اور اساتذہ اسکول جانے سے ڈرنے لگے۔ موئنجو دڑو تہذیب کا امین، لبِ مہران کے کنارے سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر، جہاں تعلیم دشمن عناصر نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بیلو کے علاقے میں واقع ابراہیم شاہ اسکول میں سہولیات تو پہلے ہی ناپید تھیں، لیکن اب طلبہ خوفزدہ بھی ہو گئے۔ نامعلوم شرپسندوں نے اسکول کا فرنیچر توڑ ڈالا، کتابیں پھاڑ دیں اور آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ طلبہ اور اساتذہ نے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسکول ہیڈ ماسٹر کا کہنا تھا کہ بعض شرپسند عناصر نہیں چاہتے کہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر پرائمری اسکول سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مولانا غفور حیدری کہتے ہیں کہ ملک میں کرپٹ عناصر کو انجام تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، سودے بازیوں کے باعث لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ چمن میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ کرپٹ عناصر سودے بازیاں اور بارگیننگ کر کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب تک سزا نہیں ملتی ملک سے کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جو لوگ ملک کو نقصان دیتے ہیں، ملک کے خزانے کو لوٹتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں، ان کو کڑی سزائیں ملنی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سے بلوچستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ دانائی اور ہماری حکمت عملی ہوگی کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس بدقسمتی سے ویژن نہیں ہے، کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے۔ غفور حیدری نے بلوچستان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور تاریخ کی بدترین حکومت قرار دیا۔ کہاں ہے ہمارے صوبے میں اچھے تعلیم گاہیں، کہاں ہے ہمارے صوبے میں اچھی صحت کے مراکز، کہاں ہے صوبے میں اچھی سڑکیں، سوائے مین شاہراہوں سے، وہ بھی ابھی بنی ہے سی پیک کے حوالے سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس امن کے گہوارے ہیں، دہشت گردی سے جوڑنا یا رکاوٹیں پیدا کرنا علم کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ بتائیں کہ پھول نگر کے مقامی میڈیکل کالج میں سالانہ اسپورٹس گالا کا آغاز ہو گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے خوب موج مستی کی۔ پھول نگر کے میڈیکل کالج میں 3 روزہ اسپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر طلبہ نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور خوب موج مستی کی۔ تقریب میں ایک طرف جہاں مختلف اشیاء کے اسٹال سجائے گئے، وہیں دوسری طرف پتنگ تھامے طلبہ اور طالبات نے سائیکل کی سواری بھی کی۔ شرکاء نے اسپورٹس گالا کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سارے اسٹوڈنٹس کو کنگریچولیٹ جو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے، اسپیشلی اسپورٹس میں جو اس گالا کے آرگنائزنگ سیکٹری ہے وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ بچے بہت انتھوزیاسٹکلی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہم بہت اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ہم ہر سال بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ اسپورٹس گالا آرگنائز کرتے ہیں۔ 3 روزہ اسپورٹس گالا میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی ہوں گے۔ دال بندین کی فضائیں اللہ اکبر کے نعرے سے گونج گئیں۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ دشمنوں نے بھی سن لیا۔ فرنٹیئر کور پنجاب کی 60ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، عسکری بینڈ نے خون گرما دیا۔ علی رضا رند کی رپورٹ دیکھیے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے 60ویں بیچ ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ایف سی دل بدین رائفلز ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی، جس میں 6 مہینے تک مختلف عسکری تربیت مکمل کرنے والے 250 ریکروٹس نے حصہ لیا۔ ایف سی کے جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا خوب مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر روایتی عسکری بینڈ بجا کر جوانوں کا خون گرمایا گیا اور فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب کے مہمان کمانڈنٹ کرنل شفیع نے پریڈ کا معائنہ کیا اور جوانوں کو شاباشی دی۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ایف سی ہر مشکل میں نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔